السلام علیکم، میں ہوں ارم خلیل گادی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی 10 ایسی بیسٹ ٹپس جو آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ٹپ کی طرف۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے بچے کے لیے ایک شیڈیول ضرور ڈیزائن کرنا ہے۔ میں اس بات کو بار بار اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ شیڈیول بنانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ بچے کا ایک مائنڈ سیٹ رہے کہ میں نے اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ میں نے کھیلنا ہے، یہ میرا ایکٹیویٹی ٹائم ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اپنی روٹین کو فالو کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو اسٹرکٹلی فالو بھی کرنا ہے تاکہ بچے بھی اس کو فالو کرنا سیکھیں۔ اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گی تو ڈیفینیٹلی بچوں کو بھی ایک بہت اچھا بہانہ مل جاتا ہے کہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، تو ایسے جو ہے وہ پھر ٹھیک طریقے سے ان کی روٹین جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 3 سے 4 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس کی باڈی میں چینج آ رہا ہوتا ہے، وہ نئی نئی چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے بہت ساری ایکٹیویٹیز میں اسے ضرور انوالو کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ ورائٹی آف ایکٹیویٹیز چوز کر سکتی ہیں، آپ خود سے ڈیزائن کر سکتی ہیں، نیٹ سے دیکھ سکتی ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاسک آپ اس کو دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھے، اور ان چیزوں کو کرنے کے بعد نہ صرف اسے خوشی محسوس ہوتی ہے بلکہ اس کا ایک ٹائم جو ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے مینیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، آپ لوگوں نے بچے کے ساتھ برین بوسٹنگ گیم ضرور جو ہے وہ کھیلنی ہے، اسے کھلانی ہے، اس طرح کی گیم جس سے ان کی انٹیلیجنس شارپ ہو سکے۔ ہمارا جو سلیبس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں بچوں کی برین کو شارپ کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، اس لیے آپ گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹی ڈیزائن کریں جس سے آپ کے بچوں کی انٹیلیجنس جو ہے وہ شارپ ہو سکے۔ اپنی روٹین میں ضرور اس چیز کو شامل کریں کہ انہیں صرف سلیبس کی حد تک یا اسکول کے سلیبس کی حد تک آپ نہیں چھوڑیں، بلکہ خود ایسی ایکٹیویٹیز کو ان کی ڈیلی لائف میں انوالو کریں، انہیں روٹین میں ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں تاکہ ان کا جو برین ہے وہ شارپ ہو سکے اور وہ چیزوں کو سوچ سکیں لاجکلی۔ اس ایج میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے کا ظاہر ہے کہ ایک اسٹڈی کی طرف اس کا آہستہ آہستہ وہ اسٹڈی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کو کس طرح سے لکھنا سٹارٹ کروانا ہے، کیسے اس کو پڑھنا سٹارٹ کروانا ہے، میں آلریڈی اس پہ ویڈیوز بنا چکی ہوں، آپ لوگ اس کی پریویس ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی، آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہوم اسکولنگ 3 سے 4 سال کے بچے کو جب ہم کروا رہے ہوتے ہیں تو یہی بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ الفابیٹس ہیں، ان کی ریکگنیشن ہے، کچھ کلرز ہیں، شیپس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، کاؤنٹنگ ہے، تو اب وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس کو آپ کروانا شروع کروائیں۔ اور اب جس طرح سے کرونا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجا گیا، تو یہ مدرز ان چیزوں کو گھر میں خود کور کروا سکتی ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اس کا ایک پراپر ٹائم بنائیں گی، شیڈیول بنائیں گی، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے ان 2 گھنٹوں میں پڑھنا ہے اور کیا میں نے پڑھنا ہے، تو یہ بہت زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کو جو جن کے پاس 3 سے 4 سال کے بچے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایج میں بچہ بہت کوشچننگ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے پاپا، وہ کیوں تھا، ماما یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں نہیں ہے۔ تو بہت سارے پیرنٹس یہاں پہ تنگ آ کے کہ تم تو ہر وقت کوشچن کرتے رہتے ہو، بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، جو شاید کیا یقیناً بہت ایک غلط بیہیویئر ہے ہم پیرنٹس کا بچوں کی طرف، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے ہم سے کوشچن کرتے ہیں اور ہم انہیں ایک ریزنیبل آنسر نہیں کرتے تو بچے کا ہم سے اعتماد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو ان کا سیٹسفائی آنسر جو ہے وہ ضرور دیں، یعنی ہم انہیں بتائیں کہ بھئی یہ چیز اس طرح سے ہے یا یہ یوں نہیں ہے، یا اگر ہمیں کسی کوشچن کا آنسر نہیں آتا تو ہم اس کو کنسلٹ کر کے تو بچوں کو بتا دیں کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن آپ نے اس کو ایک شٹ اپ کال نہیں دینی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ کوشچن نہیں کرتا، اور جو بچے کوشچننگ نہیں کرتے وہ ایک الارمنگ بات ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے کہ اس کا بچہ کیوں نہیں سوچ رہا، چیزوں کو کیوں نہیں غور کر رہا، اور جو کوشچن کرتے ہیں یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے، اور ان کا ایک سیٹسفائی آنسر کرنا یہ ہماری بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایج میں بچے کو سٹوریز ضرور سنائیں، میں ضرور ریکمینڈ کروں گی، بلکہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بچوں کو سٹوری رات کو ضرور سنائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سٹوریز کے ذریعے سے بچوں کے اندر مورل ویلیوز کو، سوشل ویلیوز کو ڈیولپ کر سکتی ہیں، یعنی اس کو کس طرح سے دوسروں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ اب تک میں اپنے بچوں کو اتنی سٹوریز سنا چکی ہوں کہ میری ساری سٹوریز ختم ہو گئی ہیں، اور مجھے خود سٹوریز دیکھنا پڑتی ہیں بچوں کو سنانے کے لیے،
تو آپ بھی کوشش کریں کہ سٹوری جو ہے وہ ضرور ڈیلی بچوں کو سنائیں، اور اس میں کوئی بھی مورل لیسن، کوئی بھی مورل ویلیوز، بعض اوقات فنی سنا دی، بعض اوقات ان کی ان ہیبٹس کو دیکھ کے خود سے کریٹ کر کے آپ نے بچوں کو سنا دی، لیکن یہ ضرور آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری جو تربیت ہم جو بچوں کی کر رہے ہیں اس میں ہمیں اپنے اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو ضرور فالو کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اسلام کے بارے میں انہیں بتانا ہے۔ تو اس ایج میں 3 سے 4 سال کی ایج میں بچے بہت ساری دعائیں یاد کر لیتے ہیں، لیکن میں ساتھ میں یہ ضرور ریکمینڈ کروں گی آپ کو کہ آپ بچوں کو دعاؤں کے میننگ ضرور سکھایا کریں، کیونکہ ایسا ابھی تو بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر انہیں میننگز یاد ہوں گے تو جس ٹائم پہ وہ ان کو پڑھیں گے تو وہ ساتھ ساتھ میننگز کی جو ٹرانسلیشن ہے ان کے مائنڈ میں چلتی رہے گی، اور بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہاں ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں یا ہم کس چیز کے بارے میں ہم دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو اب دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے میننگ ضرور انہیں پلیز یاد کروائیں۔ ویورز، آپ کو شاید یہ ایکسپیرینس ہوا ہو جو ایکسپیرینس مجھے اپنے 2 بچوں سے ہو چکا ہے، کہ بچہ ظاہر ہے 3 سے 4 سال کی ایج میں بہت ساری نئی چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد سے بہت ساری چیزیں ہیں وہ کرتا ہے، اور وہ بہت ایک پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، اور وہ پھر ماں کی طرف یا باپ کی طرف وہ اپنی اس کام کو بار بار بتاتا ہے کہ ماما میں نے یہ کیا ہے، پاپا میں نے آج یہ کیا ہے۔ تو آپ بجائے اس کو اچھا کہنے کے اس کو اپریشیٹ کریں، اس نے جو بھی نیا کام کرنا سیکھا ہے، وہ بہت سارے نئے کام کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو حق کریں، اسے احساس دلائیں کہ یا یو آر گریٹ، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، یو میک مائی ڈے۔ اور اس طرح سے وہ بہت یہ بٹرنگ جو ہے اگر ہم بچوں کے ساتھ کریں تو یہ بچوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ان کو مستقبل میں ایک بولڈ سٹیپ لینے پہ، انہیں مستقبل میں ایک اچھا یعنی بنانے میں ان کے اندر انکریجمنٹ، کانفیڈنس، بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسوسیٹ ہوتی ہیں اپریسیشن سے، تو بچوں کو ضرور اپریشیٹ کریں۔ نمبر 9 پہ میری جو ٹپ آپ لوگوں کو ہے کہ بچوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ راہ چلتے پھیری والے سے کچھ نہ کچھ بچوں کو لے کے دے دیتے ہیں، اور پھر بچوں کی ایک روٹین بن جاتی ہے، وہ پھر اپنی ماؤں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی پھیری والا آئے تو اسے دیکھے کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے پاپ کارن لینی ہے، یا میں نے آئس کریم لینی ہے، یا میں نے یہ جو بھی پھیری والا لے کر آیا تو میں نے یہ لینی ہے یہ چیز، اور پھر وہ رونا دھونا گھر میں مچا دیتے ہیں۔ تو شروع ہی سے بچوں کو اس طرح کی ہیبٹ میں آپ انوالو نہ کریں کہ بچے کی اس طرح کی ہیبٹ بنے، جو کچھ بھی اس کو لا کے دینا ہے اسے گھر میں لا کے دیں، اس کے ہاتھ میں پیسے تھما کے اسے دکانوں کے حوالے نہ کریں کہ جاؤ اپنی مرضی سے چیز لے آؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر پھر بچہ بہت تنگ کرتا ہے، دوسروں کے سامنے پیسے مانگنا اور اس طرح کی بہت ساری عادتوں میں وہ انڈلج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہیبٹ میں نے بہت نوٹ کی ہے اس ایج میں کہ بچے موبائل سامنے رکھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کی وہی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ تو شروع ہی سے کوشش کریں کہ اپنے بچے کو کسی بھی ایسی ہیبٹ میں انوالو نہ کریں جو آپ بعد میں اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے اور آپ کے لیے بھی۔ نمبر 10 اینڈ لاسٹ ون از دیٹ کہ بچوں کے درمیان میں ایک ہیلدی کمپٹیشن رکھیں۔ ظاہر ہے 3 سال سے 4 سال کا جو بچہ ہے جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ دوسروں کے ساتھ ایک مقابلے بازی کر رہا ہوتا ہے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کہ اس کو یہ ملا ہے مجھے یہ نہیں ملا، آپ اس سے پیار کرتی ہیں مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ تو آپ نے بہت بیلنس کے ساتھ چلنا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک اس کو بھی دینے ہیں، بڑے کو بھی دینے ہیں، اور پھر اپنے دونوں کے اندر ایک کمپٹیشن، ہیلدی کمپٹیشن کروانا ہے، اور اس میں آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا کہ وہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی تو یہ کر رہا ہے تم یہ کر رہے ہو۔ آپ نے ظاہر ہے کہ ان کی ایجز میں فرق ہے، تو آپ نے اس چیز کو خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ کی ایجز میں فرق ہے، وہ بڑا ہے، آپ چھوٹی ہیں، آپ کی یہ ٹاسک ہیں، ان کے یہ ٹاسک ہیں، لیکن آپ نے ان کو لڑائی سے بچانے کا جو بہتر طریقہ یہ کہ آپ نے ان کو کمپیریزن نہیں کرنا۔ جب آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں نا وہ تو یہ کر رہا ہے اور تم نے یہ کیا، تو پھر بچے کے اندر ایک ایگریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ایک ہیٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو مجھے تو اس سے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔